اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اہتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ بنی اسرائیل جو قرآن مجید کا 17 نمبر کا سورہ ہے اور جس کا ایک نام اسرا بھی ہے، اس سورہ کی آیت نمبر 15 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ غرض جو ہدایت حاصل کر کے سیدھا راستہ اختیار کرے گا تو وہ خود اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہی کے غلط راستے پر چلے گا وہ سیدھا راستہ کھو کر خود اپنا ہی نقصان کرے گا، کیونکہ وہاں کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ حق اور باطل کا فرق بتانے کے لیے کوئی پیغام پہنچانے والا نہ بھیج دیں. تفسیر روح البیان اور تفسیر کاشفی میں اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ ولید بن مغیرہ کافروں سے کہا کرتا تھا کہ تم میری پیروی کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، قیامت کے دن میں تمہارے گناہ اپنے سر پر رکھ لوں گا. خدا نے اس کو جواب دیا ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. تفسیر صحافی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ بعثت رسول کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ خدا کی بیان کردہ آیتوں اور دلیلوں کو بالکل کھول کھول کر بیان کر دے اور احکام خدا پر عمل کر کے دکھا دے اور اس کی مشق کرا دے، اور اس طرح بندوں کے درمیان بھی اور خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان محبت کا رشتہ اور تعلق قائم کر دے. خدا کے عدل کے بارے میں تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ خدا غیر ارادی اور لا علمی میں انجام دی جانے والی غلطیوں پر سزا نہیں دیتا، کیونکہ یہ عدل الہی کے خلاف ہے. اس لیے خدا جب تک پیغمبروں علیہ السلام کو بھیج کر اچھائی اور برائی کو سمجھا نہیں دیتا، برائی پر سزا نہیں دیتا. اس لیے یہ آیت خدا کے عادل مطلق ہونے کی واضح دلیل ہے. اور تفسیر ماجدی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ پھر خدا کا یہ بھی فرمانا کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، عمل کی انفرادی ذمہ داری پر زور دے رہا ہے. قرآن مجید میں کئی جگہ مختلف طریقوں سے انفرادی ذمہ داری کو واضح طور پر ثابت کیا گیا ہے. تو اس طرح 4 اصولی احکام اس آیت میں قیامت کے حساب کتاب کے بارے میں بیان کیے گئے. نمبر 1، جس نے ہدایت حاصل کی اس نے خود اپنے فائدے کے لیے ایسا کیا. نمبر 2، جس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو اس کے نقصانات بھی وہ خود بھگتے گا. نمبر 3، کوئی شخص دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کسی کو کسی دوسرے کے جرم کی سزا نہ دی جائے گی. رہا خدا کا سورہ نحل میں یہ فرمانا کہ جس نے دوسروں کو گمراہ کیا ہوگا اس کو ان کے بارے میں بھی جواب دینا ہوگا، تو اصل میں یہ گمراہ کرنے کا بوجھ ہے جو اس نے خود کیا ہے، اس کو یہ بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا، کیونکہ یہ دوسرے کا بوجھ نہیں ہے جسے وہ اٹھا رہا ہے، بلکہ اس کا اپنا بوجھ ہے. نمبر 4، خدا کسی شخص یا قوم کو اس وقت تک سزا نہیں دیتا جب تک نبی یا مصلح بھیج کر ان پر اپنی حجت تمام نہ کر دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.